अजीज दोस्तों, आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की नेमतें हम पे नज़ूल होती हैं। अल्लाह ने हुक्म किया है कि हमसे मांगो, और ये मांगने का महीना है, ये गुनाहों की तलाफ़ी का महीना है। ये महीना वो महीना है जिसमें हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका दे और हमारी दुआओं को कबूल करे। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया मुसीबत में है और मेरा मुल्क मुसीबत में है, एक ऐसी वबा है जिससे हर शख्स परेशान हो गया है, ये दुआ का महीना है। अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारी कौम को और इस दुनिया को इस अजाब से बचा ले। हमारे लिए इससे बेहतर मौका नहीं है। जो लोग ये गलतफहमी में हैं कि हम जंग लड़ रहे हैं, हम जंग लड़ के हरा देंगे, ये हराने और जिताने का मसला नहीं है मेरे अजीज़ों। ये अल्लाह का भेजा हुआ अजाब है। अल्लाह से हम लड़ नहीं सकते, उससे माफ़ी मांग सकते हैं। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। हम लड़ नहीं सकते अल्लाह के उस अजाब से। ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक अजाब है, इज़ाब इलाही है। ये समझ लें, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि हमारे उस मुल्क में जब पूरी दुनिया परेशान है, इस मुल्क में कुछ जाहिल ऐसे भी पैदा हो गए जो बीमार है दिमागी तौर पर। कल मैंने एक जाहिल इंसान को, जो अपने को सहाफ़ी कहता है, मालूम यह हुआ कि पहले वो प्रेस काउंसिल में कोई ओहदेदार था, गबन के सिलसिले में वहाँ से निकाला गया प्रेस काउंसिल से। आज वो भक्तों का नुमाइंदा है। कल उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि हम हिंदुओं को होली नहीं मनाने दी गई, हमारा त्यौहार नहीं मनाने दिया गया कि हम जोश खरोश के साथ होली खेलें, हमें नवरात्रा नहीं मनाने दिया गया जोश खरोश से, और मुसलमानों को रमज़ान का त्यौहार मनाने दिया जा रहा है। आप बताइए किस किस्म का ये जाहिल इंसान है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि रमज़ान इबादत का महीना है, ये त्यौहार नहीं है, ये अल्लाह से माफ़ी मांगने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हम दुआ करते हैं कि ऐसे जाहिलों को अल्लाह इंसान बना दे, इनके दिलों से नफरतें निकाल दे और ये इंसान बन जाए। ये वहशी जानवर हैं। कुछ टेलीविज़न पे ऐसे ही बोल रहे हैं। अब जो मुकदमे दायर हुए हैं तो देखिए कैसे भागे भागे फिर रहे हैं। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा मसला इस पूरी इंसानियत के ऊपर आ गया है, पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है। लेकिन ये हजरात बीमार लोग हैं। जब किसी मुल्क में बीमार और जाहिलों के हाथ में कुव्वत आ जाए तो उसका अंजाम यही होता है। इस महीने में हमको ये करना चाहिए। मुझे खुशी हुई है कि मैंने ये न्यूज़ देखी कि तबलीगी जमात के हजरात ने, जिनको कोरोना हो गया था, वो प्लाज्मा दे रहे हैं। प्लाज्मा आपको मालूम है ये कोई और चीज़ नहीं, ये खून का हिस्सा है। ये खून जो है ये RBC, WBC और प्लाज्मा मिलाकर खून बनता है, यानी खून दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने पे इल्ज़ाम लगाए थे। और ये इसलिए दे रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि शायद इससे इलाज हो जाए। वो अपनी सेहत की परवाह न करके और अपने ऊपर सारे इल्ज़ामात सहने के बाद सबसे पहले आके खड़े हो गए। अब पूछें कोई जाहिलों से कि तुमने क्या किया इन 2 महीने में, इस हिंदुस्तान में कितनी आग लगाई तुमने, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई? और मुझे तो तबलीगी जमात से यह कहना है कि आप हमेशा एक ही बात करते रहे, ज़मीन के नीचे की बात यानी कब्र की बात, और आसमान के ऊपर की बात यानी जन्नत की बात। ये दुनिया की बात क्यों नहीं की आपने? आपने देखा कि दुनिया कैसी है। आप एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कुरान की सब बातें समझाते रहे, लेकिन ये बात भी नहीं समझाई कि अगर इस ज़मीन पर लोगों को मारकर जश्न मनाएं और एक दूसरे का कत्ल करें और कत्ल करके खुश हों, तो आप खामोश क्यों बैठे रहे? आपको अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अगर ज़मीन पर फसाद हो और कत्ल गरी हो और एक दूसरे को मारा जाए तो उसको रोको, उसके हाथ रोको। आपने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि आप एक तरह की जो तालीम दे रहे थे, आपको अंदाज़ा हो गया कि दुनिया में
کتنے ہی آپ عبادت کر لیں، کتنے ہی اچھے لوگوں کو بنا لیں، اگر سیاسی بصیرت نہیں ہے تو وہ انجام ملے گا جو آپ کو ہوا۔ اگر آج مولانا الیاس صاحب یا مولانا یوسف صاحب ہوتے تو یقینی طور پر ایک فیصلہ کرتے، آپ کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت تلوار سے نہیں چلتی، ووٹوں سے ہوتی ہے۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ یہاں جب الیکشن کا وقت آتا ہے اور جب پاور دینی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم تو آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہیں اور زمین کے نیچے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا اسی زمین کے وہ لوگ سینکڑوں ہزاروں جانے کتنے ہندو مسلمان آپ کی حمایت پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کو آپ نے کتنا کمزور کیا ہے۔ آپ کبھی ان کے لیے بولے ہی نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ظالم لوگ حکومت میں آ گئے۔ آپ مجرم ہیں اس کے یہ نہیں ہیں۔ اگر مولانا الیاس صاحب ہوتے اور مولانا یوسف صاحب ہوتے تو یقینی طور پر یہ کہتے کہ ہاں اب ہم کو ان ظالموں کو، ان جاہلوں کو جو دماغی طور پر بیمار ہیں، ان کو روکنے کے لیے ہم ہر اس ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، اگر اس میں اس ملک انسانیت ہے اور اس زمین سے محبت ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کم سے کم ایک فیصلہ تو آپ ضرور کریں، اور وہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کرونا کی بیماری کے بعد جس میں آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، ایک بہت ہی ایسا قدم جس کو دنیا سراہ رہی ہے، آپ یقینی طور پر جتنی مدد ہو سکے وہ کریے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں پہ رہ کر جو ڈاکٹروں نے کہا ہے اس سب پہ عمل کیجیے، اور سب اس چیزوں پہ عمل کیجیے جس سے کہ یہ وبا پھیلنے نہ پائے، انسانیت مرنے نہ پائے، انسان بھوکوں مر نہ جائے اور اس وبا میں آ کے کہیں اپنے کو ختم نہ کر لے۔ اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر الگ رہنے کو کہا جا رہا ہے تو الگ رہیے، اگر باہر نکلنے کی پابندی ہے جب تک حکومت نہیں کہتی مت نکلیے، لیکن یہ وبا تو ختم ہوگی ہی۔ اس کے بعد جو وبا پھیلے گی اور جو وبا پھیلائی جا رہی ہے، نفرت کی جو آندھیاں چل رہی ہیں، اس میں ایک جوڑ ہو کر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، اور زیادہ تر وہ ہندو حضرات ہیں، ساری مسلم تنظیموں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اور یہاں تک کہ غیر مسلمانوں نے آپ کے لیے چلا چلا کر آپ کے لیے آوازیں اٹھائی ہیں۔ اب ان کو جب اقتدار کا وقت دینے کا وقت آئے اور ان کو جب یہ کہا جائے کہ یہ ملک کے حاکم بنیں گے، اس وقت آپ صرف اپنی اصلاح نہ کرتے پھریے گا، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے فیصلہ کر لیجئے، اپنی جماعتوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اب اس ملک میں ان لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جنہوں نے اس ملک کو ایک جہنم بنا کر چھوڑ دیا ہے، انسان کو مار کر جشن منا رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ میں اپنے بہت سے ہندو دوستوں کو جانتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں ان کے آگے کہ ایسے وقت میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب وقت ان کا ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی۔ آپ تھوڑا آگے نکلیے، جو کچھ غلطیاں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو بھلا کر اللہ سے معافی مانگیے، اور اللہ سے کہیے کہ اس زمین کو پاک کر دے ایسے جاہلوں سے، ایسے لوگوں سے جن کے دماغ توازن بگڑ چکے ہیں، جو نفرت کی آندھی میں جھلس کر کوئلے بن گئے، ان سے بچنے کے لیے آپ دعا کریے۔ اور جب یہ کرونا کا وائرس ختم ہو جائے، انشاءاللہ جلد ختم ہوگا، تو اس کے بعد اس سماج کو بنانے کے لیے آپ برابر کے شریک ان کے ساتھ ہو جائیے گا۔ اس میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مستقل ٹیلی ویژن پر اور میڈیا پر آگ برس رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگوں نے مقدمے بھی دائر کیے ہیں، اور وہ مقدمے ہم نے آپ نے نہیں کیے ہیں، بہت سے سیکولر ہندوؤں نے کیے ہیں۔ میں اپنے بہت سینئر وکیلوں سے جو ہندوستان کے بہترین دماغ ہے، جو سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے سپریم کورٹ میں مقدمے کچھ دنوں کے لیے بند کر دیجئے، چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں جائیے، کچہری میں مجسٹریٹ کے سامنے یہ مقدمے لڑیے، اس لیے کہ مجسٹریٹ اور چھوٹی عدالت کا جج جو ہے، نہ وہ گورنر بننے والا ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو مظلوموں کی آواز جلدی سنائی پڑ جائے، کیونکہ بڑی عدالتوں میں ابھی آواز پہنچنے میں بڑی دیر لگ رہی ہے، بڑی عدالتوں کو ابھی پتہ نہیں لگ رہا ہے، اور وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو کچھ دن کے لیے اگر صرف 25 سے 30 پرومیننٹ ایمیننٹ لائر یہ فیصلہ کر لیں
کہ اب ہم سپریم کورٹ میں اور بڑی عدالتوں میں نہیں جائیں گے. ہم نے دولت بھی کما لی, شہرت بھی کما لی, اور اپنے ہنر میں ہم اول بھی ہو گئے. تو اب جا کے چھوٹی چھوٹی عدالتوں پر ایسے لوگوں کو جو بیمار ہیں, جو دوسرے وائرل پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمے لڑیں تو شاید یہ ملک بچ جائے گا. لیکن اگر صرف اور صرف اسی بڑی عدالت میں, عدالت عالیہ میں اگر آپ نے کہا, وہاں آواز بہت دیر سے پہنچتی ہے. وہاں ابھی تک کشمیر کی آواز بھی نہیں پہنچی ہے, وہاں ابھی ان لوگوں کے اوپر بھی آواز نہیں پہنچی ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں شیخ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے مقدمے بھی سنے نہیں گئے, ابھی آواز نہیں پہنچی ہے وہاں پر, ابھی نہ وہاں پہنچے گی. اس لیے چھوٹی عدالتوں میں جو وکلا ہیں, جو بہت مشہور وکلا جو سپریم کورٹ کے مانی گرامی وکلا ہیں, ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. ہم سب کو مل کر ایک نئے سماج کو بنانا ہے, ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے. اس میں وکلاؤں کا بھی ہاتھ ہوگا, اس میں ہمارا ایسے معمولی لوگوں کا بھی ہاتھ ہوگا, اور خاص طور سے یہ تبلیغی جماعت جو پوری انٹرنیشنل جماعت ہے, اس کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں کچھ تبدیلی لانا پڑے گی. یاد رکھیے گا, اگر سیاسی بصیرت نہیں ہے تو آپ کے لیے ملک اور یہ زمین اور یہ دنیا آپ کے لیے جہنم بن جائے گی. اس لیے سیاسی بصیرت بہت ضروری ہے. میں نے جو باتیں کہی, میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن جب میں ایسے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں سوشل میڈیا پر, اور جس طریقے سے آگ لگائی جا رہی ہے اور بڑی عدالتوں کے پاس آواز سنائی نہیں پڑ رہی ہے, اس وقت مجھے دکھ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے بہت بڑی تعداد اپنے سیکولر ہندو بھائیوں پہ ناز کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میرے اس ملک کا جو خواب میرے بزرگوں نے دیکھا تھا, اس کو پورا کرنے کے لیے ہم سب لوگ مل کر ایک کوشش کریں گے. ہم کرونا سے بھی جیتیں گے, کرونا سے بھی نجات ملے گی, اور دوسرے وائرل جو یہاں پھیلائے جا رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی. بہت بہت شکریہ.